اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear students, I am Fayaz Ahmed Angar, teacher, Government Primary School, Kharmala, Varno. Class 5th Primary, subject English, topic The Man Who Empowered the Blind, Part 3. پیارے بچوں، آج ہم اس ٹاپک کا تیسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں. آپ اپنی کتاب، انگریزی کتاب نکالو، پیج نمبر 49. اپنا پورا توجہ رکھو. آج ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے، یہاں سے پڑھنا ہے. At home as he grew older, Louis tried to help his father in the harness shop, handling the tools and bits of leather. اب وہ گھر پر ہی تھے، اب وہ بڑے ہو رہے تھے، تب وہ کوشش کر رہے تھے کہ اپنے باپ کی مدد کر سکے ان کی ہارنس شاپ میں، کہ وہاں پر جو ٹولز ہیں وہ کیسے ہینڈل کرتے ہیں، لیدر کو کیسے استعمال کرتے ہیں. Louis' fingers grew nimble and strong. His hearing became very keen. لوئس کی انگلیاں جو تھی وہ کافی پھرتیلی اور مضبوط ہو گئی تھی. ان کی سننے کی جو صلاحیت تھی وہ بھی کافی تیز ہو گئی تھی. At the village school, his teacher was amazed at how well Louis learned by ear and memory. اسکول کے جو استاد تھے ان کے گاؤں میں، وہ بھی کافی حیران تھے کس طرح اچھے سے جو لوئس ہے اپنی سننے کی صلاحیت سے اور یادداشت کی بنیاد پر وہ بہت اچھا یاد کر لیتے ہیں. Yet he was unhappy, for Louis wanted to learn to read and write like other children, and he knew he could not. پیارے بچوں، یہ جو لوئس تھا وہ اب خوش نہیں تھا، وہ مایوس تھا. لوئس باقی بچوں کی طرح پڑھنا لکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا. Then it so happened that the school master heard of a school in Paris called the Royal Institute for the Young Blind. He got Louis admitted into the institute, where he learned to play the piano and the cello expertly. تب کیا ہوا، جو ان کے اسکول ٹیچر تھے انہوں نے ایک ایسے اسکول کے بارے میں سنا تھا جو پیرس میں تھا، جس کا نام رائل انسٹیٹیوٹ تھا، جو اندھے لوگوں کے لیے تھا. اب لوئس کو اس انسٹیٹیوٹ میں داخلہ ملا. وہاں اس نے سیکھا کہ کس طرح سے پیانو اور سلو بجاتے ہیں. اس نے اس میں مہارت حاصل کی. لوئس graduated from the institute after 8 years. لوئس نے 8 سال کے بعد اسی انسٹیٹیوٹ سے گریجویشن حاصل کی. Then the institute appointed him as a teacher of the blind children. اس کے بعد انسٹیٹیوٹ میں ہی اس کو اندھے بچوں کے لیے بحثی استاد تعینات کیا گیا. For the rest of his life, he devoted himself to teaching and helping the blind. اب ان کی جو باقی زندگی تھی اس نے پورے طریقے سے وہ ان اندھے بچوں کو پڑھانے میں، ان کو مدد کرنے میں صرف کی. At about the time Louis Braille came to the institute's founder, Valentin Havet, had developed a new way of reading for the blind. پھر جب لوئس انسٹیٹیوٹ آتے تھے، وہاں انسٹیٹیوٹ کے جو فاؤنڈر تھے ان کا نام تھا ویلنٹن ہیوے. انہوں نے ایک نیا طریقہ ڈیولپ کیا تھا اندھوں کو پڑھانے کے لیے. In this way the letters were embossed
that is raised on the other side of the heavy paper so that the blind person could trace their shape with his fingers. अब इस तरीके से वो जो लफ्ज थे उनको क्या किया गया था, एक मोटा कागज लेकर उस पर इस तरीके से इसके ऊपर प्रिंट किया गया था ताकि वो बाहर आ जाए, ताकि वो जो अंधे लोग हैं वो आसानी से अपनी उंगलियां उस पर चलाकर पता कर सकते हैं कि वो शेप क्या है, यानी वो शक्ल क्या है. Louis would trace each letter over and over again. I will learn to read, he said determinedly. अब लुई जो है उस पे ट्रेस करके बार बार देखते रहे कि वो लफ्ज कौन सा है. अब उन्होंने कहा मैं जो हूं मैं जरूर पढ़ना सीखूंगा, और वो वाकई में पढ़ना सीख गए. लेकिन जैसे तेज दिमाग वाले बच्चे होते हैं उनमें से एक लुइस भी थी. And he did, but for a quick mind like Louis Braille's this was much too slow a way to read, for the letters had to be very large, at least an inch high, so even a very short story would fill many heavy volumes, and a blind child would have to spend a long time doing just a little reading. उनके लिए ये जो एक तरीका था वो पढ़ने के लिए स्लो था, क्योंकि लेटर जो थे वो काफी बड़े होने चाहिए थे, ये लगभग 1 इंच के साइज के थे. तो इस वजह से क्या हुआ, अगर कहानी पढ़नी है उसको पढ़ने के लिए ये बहुत बड़ी बड़ी किताबें बनानी पड़ेगी, और एक अंधे बच्चे को बहुत वक्त जुटाना पड़ेगा खाली थोड़ी सी रीडिंग के लिए. प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे. मुझे पूरी उम्मीद है आपने इस लेसन को अच्छी तरह समझा होगा. इसको अच्छी तरह घर पर याद करना, मेहनत करना, ताकि इम्तिहान में कामयाब हो जाओगे. इससे आगे हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे. अल्लाह आपको अपने मकसद में कामयाब फरमाए, अपनी हिफाजत में रखे, इल्म के नूर से मुस्तफीद फरमाए. स्टे होम, स्टे सेफ. खुदा हाफिज़. शुक्रिया.